الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فقد روى الامام البخاری رحمہ اللہ تبارک و تعالی فی صحیحہ من حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت بعد الرکوع من الرکعة الأخیرة من الفجر بعد ان قال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا فانزل اللہ تعالی لیس لک من الامر شیء الی آخر الحدیث۔ کتاب التوحید کا 14واں باب ہمارے درس کا موضوع ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع سے نوازنے اور تکلیف سے دور کرنے پر قادر نہیں ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے تکلیف دور نہیں کیا، اور نہ آپ کی کیپیسٹی میں یہ بات تھی، استطاعت میں تھی، نہ آپ اپنا دفاع کر سکے، نہ آپ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا۔ جنگ احد میں آپ کا سر پھوڑ دیا گیا، آپ کے چہرے کو زخمی کیا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ اکرم الخلق تھے، سید الاولین والآخرین تھے، لیکن جو تکلیف اللہ نے آپ کے مقدر کی تھی وہ تکلیف بہرحال آپ کو ہوئی اور آپ اس سے گزرے، اور اللہ رب العالمین آپ کے مقام کو بلند فرمائے اور اجر و ثواب سے، زبردست اجر و ثواب سے نوازے گا کہ آپ نے اللہ کے دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی دی، اپنی جان عزیز تک کی نظرانے آپ نے پیش کی، اور امت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ، بہترین اسوہ بنانا چاہیے۔ اس بات کا بھی ثبوت ملا کہ حضرات انبیاء کرام کے جسموں پر بھی بیماری اور تکلیفیں آتی ہیں، کیونکہ وہ بھی بشر میں سے ایک بشر ہیں، من جملہ بشر کے ایک بشر۔ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست استدلال کیا ہے کہ انبیاء کے جسم پر امراض اور آزار طاری ہوتے ہیں جیسے عام بشر کے اوپر ہوتے ہیں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ بھی بشر ہیں، البتہ اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت اور رسالت کے عظیم منصب سے نوازا ہے، لہٰذا ان کے ذریعے جو معجزات سامنے آتے ہیں، جو ان کی حق کی تائید میں اللہ رب العالمین ظاہر کرتا ہے، نبی کے بس میں نہیں ہوتا کہ کوئی معجزہ ظاہر کر دے۔ اسی نبی صاحب سے مطالبہ کرتے تھے مکے کے پہاڑوں کو سونا کر دو، نہر جاری کر دو، سونے اور چاندی کے تمہارے محل ہونے چاہیے، تمہارے اچھے باغات ہونے چاہیے۔ کہا یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، نبی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہم اس چیز کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے آئے ہیں، اللہ کی جنت کی بشارت دینے آئے ہیں۔ یہ ہمارا وظیفہ، ہماری ڈیوٹی نہیں ہے جو تم ہم سے مطالبہ کرتے ہو۔ ہم کوئی آیت، کوئی نشانی، اپنی نبوت کی کوئی دلیل ہم خود نہیں پیش کر سکتے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے، جب ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو ان کے ہاتھ پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزات ظاہر کیے، اس سے آدمی کو فتنے میں نہیں پڑنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان گمراہ کر دے کہ اس طرح کے معجزات آپ کے اوپر ظاہر ہوئے، نہیں آپ انسان نہیں ہیں، آپ انسان سے ہٹ کے کوئی دوسری مخلوق ہے۔ جیسے بہت سے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ نور تھے، آپ بشر نہیں تھے، تو ایسی بات ہے، آپ بشر ہی تھے، بشر کی طرح بشر تھے، بشر کے عوارض آپ پر طاری ہوتے تھے، بیمار آپ بھی پڑے، بخار آپ کو بھی آیا، آپ نے بھی تکلیفیں جھیلی، نبی تھے، رسول تھے، رسولوں کے سردار تھے، نبیوں کے سردار تھے، فصلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اسی تعلق سے جب آپ نے اپنی مایوسی کا اظہار کیا کہ یہ قوم جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا کیسے ہدایت پائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، یا تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے، مسلمان بنا دے، ان کو مشرف اسلام کرے، یا ان کو عذاب دے، تو وہ ظالم ہے، اللہ بہتر جانے گا کیا ہونا، انجام اللہ کے ہاتھ میں، ان کے امور کو، ان کے انجام کار کو اللہ جانتا ہے۔ ان کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں، اللہ کے معاملے میں آپ دخل نہیں بن سکتے۔ اسی تعلق سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد جب سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد فرمایا تو آپ نے نام لے کر بد دعا فرمائی، اللہ فلاں پر فلاں پر فلاں پر لعنت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے صفوان بن امیہ پر لعنت فرمائی،
حارث بن ہشام پر لعنت فرمائی، سہیل بن عمرو پر لعنت فرمائی، روایت میں ان کا نام آیا ہے۔ ان کی ہلاکت کے لیے بد دعا فرمائی، دعائے قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں۔ اکرم الخلق، مخلوق میں سب سے برگزیدہ ہستی بد دعا کر رہی ہے، اور امت کے سب سے افضل لوگ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جہری نماز میں رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد آپ دعا فرما رہے ہیں، اور سادات اولیاء آمین کہہ رہے ہیں۔ اولیاء کے سردار لوگ، صحابہ کرام سے بڑھ کے کون ولی ہوگا؟ نبیوں کے بعد سب سے افضل لوگ صحابہ کرام، تو سادات اولیاء آمین کہہ رہے ہیں۔ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء بد دعا کر رہے ہیں، اور سادات الاولیاء، اولیاء کے سردار آمین کہہ رہے ہیں۔ وہ رب العالمین کا رہا ہے لیس لک من الامر شیء، ان کے معاملے کو اور ان کے انجام کار کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی توبہ قبول کرے گا، ان کو مسلمان بنائے گا کہ ان کو ہلاک کرے گا۔ آپ بد دعا مت کیجیے، آپ اپنی دعوت میں جاری رہیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ یہ کون لوگ تھے؟ سرداران قریش تھے، رؤسائے شرک تھے، رؤسائے مشرکین تھے، ابو سفیان کے سمیت یہ لوگ رؤسا تھے، اور انہی کی کارستانیوں کے سبب یہ تکلیف پہنچی جو پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور 70 صحابہ قتل کیے گئے، جام شہادت انہوں نے نوش کی جنگی احد کے اندر۔ رب العالمین نے بد دعا سے منع فرمایا۔ جب نبی اپنی ذات سے دفاع نہیں کر سکتے، جب نبی کسی کو ہدایت سے محروم نہیں کر سکتے، تو کوئی اور کیسے کسی کو ہدایت سے نواز سکتا ہے، نفع سے نواز سکتا ہے، تکلیفوں سے بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا اللہ کے سوا۔ رکوع کے بعد آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا، یہاں فقہی مسئلہ ہے اہل علم کا، اور آپ نے بد دعا فرمائی نماز میں، تو معلوم یہ ہوا کہ قنوت نازلہ مصیبت کے وقت جو قنوت پڑھی جاتی ہے اس میں کچھ مشرکین پر، اعداء اسلام پر نام لے کے بد دعا بھی کی جا سکتی، اور کمزور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے رحمت و مغفرت بھی، ان کی نجات کی، سلامتی کی دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو کسی کے خلاف دعا کی جائے یا کسی کے حق میں دعا کی جائے، ان کا نام لینے سے، ان کے باپ دادا کا نام لینے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نماز صحیح ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے نام لیے۔ اور اسی طریقے سے قنوت نازلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستضعفین مومنین، کمزور مسلمانوں کے لیے جو مکے میں کافروں کے ظلم و ستم سے کڑا رہے تھے، ان کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ تو نام لینے سے قنوت نازلہ میں نماز پر اثر نہیں پڑتا۔ ایک تو یہ اہم مسئلہ معلوم ہوا۔ دوسرے یہ کہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد آپ نے فرمایا، اور اس کے بعد قنوت نازلہ بلند آواز سے پڑھا، اور صحابہ کرام نے آمین کہا، اور پھر آپ سجدے میں گئے۔ تو سمع اللہ لمن حمدہ کا معنی کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، علماء کہتے ہیں کہ سمع کے بعد جب لام آئے، سمع اللہ لمن، لمن پر لام ہے نا، تو یہاں سمع سننے کے معنی میں نہیں بلکہ قبول کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو معنی میں دیکھیے عربی زبان کتنی وسیع زبان ہے، کتنی گہری زبان ہے کہ معنی میں اضافہ ہو گیا۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے حمد کرنے والے کی حمد کو قبول کر لیا، سنا بھی اور قبول بھی کر لیا۔ یہ قبول کرنے کا معنی صرف لام سے ادا ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، اور اس کے بعد کہا ربنا ولک الحمد، اور بعض روایت میں ربنا لک الحمد۔ یہ واو ہونا اور واو نہ ہونا دونوں ثابت ہے، لیکن دونوں میں علماء نے کہا کہ معنوی اعتبار سے فرق ہے۔ جب ہم کہیں گے ربنا لک الحمد تو معنی ہوا اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف، لیکن جب ہم کہیں گے ربنا تو یہ ایک الگ سینٹینس ہوگا، اور دوسرا جملہ ہوگا ولک الحمد۔ ربنا اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما، ولک الحمد اور تیرے لیے تمام تعریف۔ اللہ، تو ربنا لک الحمد کے مقابلے میں ربنا ولک الحمد ایک معنی کی زیادتی ثابت کر رہا ہے، اے رب ہمارے قبول فرما، ولک الحمد اور تیرے لیے تمام تعریف۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کہا تھا، تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ امام دونوں کہے، امام دونوں کہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے میں نماز میں امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ نہیں، امام کی حیثیت سے آپ نے کہا دونوں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، تسمیہ اور تحمید آپ نے کہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو فالو پوری امت کو کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری شریف میں مالک بن حویرث کی بات ہے، ویسی نماز پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں۔ چونکہ آپ سے دونوں ثابت ہے، سمع اللہ لمن ربنا ولک الحمد دونوں کہنا ثابت ہے، لہذا مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کہے گا۔ اور فقہا میں امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی ربنا ولک الحمد کہے۔ لیکن صحیح مسئلہ انشاءاللہ میری سمجھ کے مطابق امام شافعی کا ہے کہ امام اور مقتدی ہر دو سمع اللہ لمن ربنا لک الحمد کہے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا ہم کو بھی کرنی ہے، کیونکہ کسی صحیح حدیث میں یہ ممانعت نہیں آئی کہ امام دونوں کہے اور مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ نہ کہے، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں آئی ہے۔ تو چونکہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے دونوں کہنا افضل ہے۔ اب حمد کا کیا معنی ہے؟ اگر یہ بات آپ سے پوچھیں کہ حمد کا کیا معنی ہے، ربنا ولک الحمد، اے رب ہمارے تیرے لیے تعریف ہے، تو حمد
کے معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ ہوا محمود۔ حامد ہوا تعریف کرنے والا، اور محمود جس کی تعریف کی جائے۔ تو اگر آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں، خوبیاں بیان کر رہے ہیں ارادے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، آپ کو اس آدمی سے محبت بھی، اور محبت کے ساتھ بالارادہ بالقصد آپ اس کی تعریف ہی کرنے بیٹھے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حمد۔ اور اس کی ضد ہوتی ہے ذم۔ کسی شخص کی برائی بیان کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں ارادے کے ساتھ، کیونکہ آپ کو اس سے دلی نفرت بھی ہے اور آپ برائی بیان کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ذم، مذمت۔ اور ایک چیز ہوتی ہے مدح۔ مدح مانے بھی تعریف۔ کسی کی تعریف آپ نے کی، لیکن برسبیل تذکرہ بات آئی تو آپ نے تعریف کر دی، بات آئی تو آپ نے اس کی تعریف کر دی، قطع نظر اس کے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہو۔ کسی کا ذکر، ہاں اچھا آدمی ہے، ٹھیک ہے، قابل ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس سے محبت بھی کرتے ہو، یا آپ ارادتاً اس کی تعریف کرنے بیٹھے ہو، بات آئی اس میں تعریف آ گیا، غیر ارادی طور پر بات آئی، آپ کو اس سے محبت بھی نہیں ہے، قلبی ارادے سے باقاعدہ قصد اور ارادے سے آپ اس کی تعریف کرنے نہیں بیٹھے، لیکن ہاں اس کی تعریف میں، اس کی ذات میں کچھ آپ نے اچھے کلمات کہہ دیے، گفتگو آئی تصویر، تو یہ ہوا مدح۔ جب ایک مسلمان کہتا ہے ربنا ولک الحمد، یا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو انتہائی محبت کے ساتھ انشاءاللہ بریک کے بعد سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے قبل ربنا ولک الحمد پر گفتگو چل رہی تھی۔ حمد اور اس کی ضد ذم آپ نے سنا اور سمجھا۔ اور ایک چیز مدح ہوتی ہے، مدح مانے بھی تعریف، لیکن اس میں تعریف کرنے والا جس کی تعریف کرتا ہے ضروری نہیں کہ اس سے وہ محبت بھی کرتا ہو اور ارادے کے ساتھ اس کی تعریف کرنے بیٹھا ہے، ضمناً باتوں میں بات آئی تو اس کی تعریف کے کچھ کلمات ادا ہو گئے زبان سے، تو یہ ہے مدح۔ جب ایک مسلمان کہتا ہے ربنا ولک الحمد یا الحمدللہ رب العالمین، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غایت درجہ محبت کرتے ہوئے اپنے قلب و دماغ کو حاضر رکھ کے ارادے کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، تیرے لیے ہر طرح کی تعریف ہے، ہر صفت کمال سے تو متصف ہے، ہر خوبی تیرا وصف ہے، ہر عیب سے تو پاک ہے۔ انتہائی محبت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ، عقیدت اور احترام کے جذبات سے لبریز ہو کر کہتا ہے ربنا ولک الحمد۔ یہ ہے حمد کی اندر معنی کی وسعت اور گہرائی، ربنا ولک الحمد۔ بہرحال آپ نے بددعا فرمائی ان مشرکین پر جنہوں نے آپ کو پریشان کیا، آپ کو زخمی کیا، صحابہ کرام کو قتل کیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو منع فرمایا اور ان کے سلسلے میں آپ کو ہدایت دی کہ آپ اپنے کام پہ جاری رہیے۔ ہدایت اور ضلالت کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیے، اور الحمدللہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے دن کوئی مشرک باقی، قریشی باقی نہیں رہا جس کو اللہ نے مشرف باسلام نہ کیا ہو، الا یہ کہ کوئی پہلے مر گیا تو اور بات ہے، ورنہ جن کا آپ نے ذکر فرمایا، سہیل بن عمرو کا، حارث بن ہشام کا، اور اسی طریقے سے جس کا ذکر ہے حدیث کے اندر صفوان بن امیہ کا، الحمدللہ وہ سب مسلمان ہیں۔ سفیان جو جنگ احد میں قائد لشکر ہے، الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے، اور آپ نے ان کے گھر کو جائے امن بنا دیا کہ جو بھی سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے فتح مکہ کے دن وہ مامون اور محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی نوازش کی، گویا کہ ان کے حق میں اپنے نبی کی بد دعا کو بھی اللہ نے نہیں قبول فرمایا۔ غور فرمائیے، اللہ ہی الہ ہے، جس کی چاہے سنے، جس کی چاہے نہ سنے، یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اس باب میں صاحب کتاب نے ایک آخری حدیث جو پیش کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے اور بہت ایمان افروز حدیث ہے، کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتاری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے۔ پہلے تو سری دعوت تھی، چھپ چھپ کے آپ دین کا پیغام عام کر رہے تھے، لیکن جب آپ پر یہ آیت اتری جو سورہ شورى کی آیت نمبر 214 ہے کہ اے نبی اپنے قرابت مند رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، پھر اس کے بعد اعلانیہ ڈرائیے، عام لوگوں کو ڈرائیے، اس کی آیت اتری ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عام اعلان کرنے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے کلم کلا آپ کو حکم فرمایا، لیکن شروع میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ قریبی رشتہ داروں کو کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ دار کا رشتہ دار پر زیادہ حق ہے، نفع کے اور احسان کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے کون ہیں؟ آپ کے رشتہ دار۔ ماں باپ پر احسان کیجیے، اپنے بھائی بہن پر احسان کیجیے، اپنے رشتہ داروں پر احسان کیجیے۔ اگر 10-20 روپے آپ کو خرچ کرنے ہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار محتاج ہے
تو دوسرے اجنبی غریب اور فقیر کو دینے کے مقابلے میں آپ کا وہ رشتہ دار آپ کے احسان کا زیادہ مستحق ہے۔ تو اللہ کے دین کی طرف بلائیے آپ اپنے رشتہ داروں کو پہلے، ان کا آپ پر زیادہ حق ہے، اور پھر وہ اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو دوسروں کے لیے اسلام قبول کرنے کی راہ بھی آسان ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہے گا ان کا چچا تو خود مسلمان نہیں ہے، دیکھو ان کا بھائی تو ان کے جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہم کیوں مسلمان ہوں؟ تو ان کی وجہ سے جب یہ رشتہ دار مسلمان ہو جاتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملہ اور آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بھائی یہ کرو اور یہ نہ کرو، جس طریقہ کا یہ حکم اسلام کا حکم اسلامی قوانین کا مکلف ہم کو کر رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ اپنے رشتہ داروں کو بھی حکم دے رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو اس طریقے سے دعوت کا کام آگے بڑھتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ اپنے قرابت مند رشتہ داروں کو بلائیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور آپ نے آواز لگائی، یا معاشرہ قریش او کلمۃ نحوا، اسی طرح کا کوئی کلمہ کہا، اے قریش کے لوگوں جو باہم دیگر ایک ساتھ زندگی گزارتے ہو، جن کی منفیت ایک ہے، جن کے نقصانات ایک ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک کمیونٹی میں لوگ رہتے ہیں تو لوگوں کے مشترک منافع ہوتے ہیں نا، تو ایسے لوگ جن کے فوائد نقصانات ایک جیسے ہوں، ایک کمیونٹی کے لوگ ہوں، ایک بستی میں ہوں، ایک محلے میں ہوں، ایک بلڈنگ میں رہتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو معاشر کہتے ہیں۔ جیسے کہا معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، معاشرہ طلاب، طلاب کی جماعت، سب کا مقصد ہے علم لینا، جہالت سے بھاگنا وغیرہ ذالک۔ تو کہا یا معاشر قریش، یا اسی طرح کا کوئی کلمہ کہا، اور یہاں روایت مختصر کیا ہے مصنف نے صحیح بخاری میں کہ پھر آپ نے قریش کے بڑی جماعت کو خطاب کرنے کے بعد آپ نے کہا یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے لوگوں، نے اپنے قبیلے والے کو آواز دیا۔ وہ پھر اس کے بعد عمومی خطاب کے بعد آپ نے الگ الگ لوگوں کو پکارا، اشتروا انفسکم، اپنے نفس کو خرید لو، اپنے نفس کو جہنم سے نجات دلا لو، اپنی نجات کا انتظام کر لو، اپنے آپ کو خرید لو، یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر تلاشو، اسباب تلاشو، اللہ کی توحید پڑھاؤ، بندگیوں کو اللہ کے لیے خالص کرو، شرک سے پرہیز کرو، دور بھاگو، اللہ کے اوامر کو بجا لاؤ، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہو۔ یہ سب چیزیں جنت کی قیمت ہیں، جہنم سے نجات کا کفارہ ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اشتروا انفسکم، اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر تلاش لو۔ فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب سے تم کو بچا نہیں سکوں گا۔ عمومی خطاب ہے، اور پھر خصوصی خطاب آپ فرما رہے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کو پکار رہے ہیں، یا عباس بن عبد المطلب، اے عباس بن عبد المطلب، چچا کو کہہ رہے ہیں، یا صفیہ امت رسول اللہ، اے رسول کی پھوپھی صفیہ، یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئت، جو کچھ چاہے مجھ سے میرا مال مانگ لے، مال میرا ہے، اس پر مجھے قدرت ہے، اللہ نے دی ہے، میں مال دے سکتا ہوں، لیکن کل کو اللہ کے عذاب سے میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، آپ نے عمومی خطاب فرمایا، خصوصی خطاب فرمایا کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکوں گا۔ شفاعت ہوگی تو اللہ کی اجازت سے ہوگی، جس کے حق میں اللہ اجازت دے گا چوڑی ہوگی، لیکن میری ذاتی کوئی صلاحیت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، میرا اختیار نہیں ہے کہ کسی جہنم میں جانے والے کو بچا لوں۔ یا تم کل قیامت کے دن یہ کہنا کہ ہم نبی کی صاحبزادی ہیں، ہم نبی کے چچا ہیں، ہم نبی کی پھوپھی ہیں، ہم نبی کے خاندان والے ہیں، اگر تمہارا اپنا ایمان عمل درست نہیں ہے تو نسب اور خاندانی شرافت اور تمہاری رشتہ داری نبی سے یا کسی بندے صالح سے تمہاری رشتہ داری، کسی پیر کی مریدی تم کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو تو چھوڑیے، اپنے چچا کو، اپنی پھوپھی کو، اپنی لخت جگر کو یہ وارننگ دے رہے ہیں، اپنا انتظام آپ کر، جنت سے نجات کی سوچ، جنت پہ کیسے جائے گی اس کے اسباب اختیار کر۔ مال مانگنا ہے، میں مال دیتا ہوں، جو میرے پاس ہے وہ دوں گا۔ میں رشتہ داری کو جوڑنا چاہتا ہوں، جس طرح بھی جوڑ سکوں گا جوڑوں گا، لیکن اللہ کے عذاب سے تم کو تمہارا ایمان و عمل ہی بچائے گا، میں نہیں بچا سکتا۔ اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا عباس بن المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یہی صفیہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں، یہی لخت جگر فاطمہ زہرا سے کہہ رہے ہیں۔ مقام غور ہے کہ جب اکرم الخلق سید الاولین والآخرین اپنے رشتہ داروں کو، اپنی لخت جگر کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے، تو کوئی نبی کیا، کوئی صالح یا کوئی پیر اپنے مریدوں کو کیسے بچا سکتا؟ کہ آپ عمل سے عاری ہوں، خالی ہوں، توحید کی جگہ آپ کی زندگی میں شرک ہو، لیکن کسی بزرگ سے واسطہ ہے، پیری مریدی کے کسی سلسلے سے آپ کا رشتہ ہے، جوڑ ہے، آپ مست ہیں کہ ہم کو ہمارے حضرت، ہمارے پیر، ہمارے مرشد ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں۔ ہرگز نہیں، یہ خام خیالی ہے۔ قبل اس کے کہ وہ دن آئے اور ندامت کے آنسو آپ کو بہانا پڑے، اس سے قبل آپ ہوشیار ہو جائیں اور اپنے ایمان اور عمل کا جائزہ لیں، اللہ سے رشتہ رکھیں، ایمان اور توحید کی متاع عزیز کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین اس کے صلے میں، اس کے صدقے میں، ایمان اور توحید کی برکت سے، اپنی رحمت سے اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ ورنہ اگر ایمان و عمل نہیں ہے، من بطأ بہ عملہ
لم یسر بہ نسبہ، جس کا عمل جس کا ایمان اس کو پیچھے کر دے گا، حسب و نسبی شرافت کی وجہ سے، خاندانی شرافت کی وجہ سے، ولی زیادہ ہونے، پیر زیادہ ہونے، نبی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ اللہ کے یہاں ایمان و عمل کی پوچھ ہے، ذات برادری کی، خاندان کی، نسب کی پوچھ نہیں ہے۔ اس لیے عمل میں یقین ہونا چاہیے، ایمان اور یقین کو پختہ کیجیے، صرف رشتے اور نعتوں پر اعتماد مت کیجیے، جیسے کہ کاہل اور سست قسم کے لوگ، غفلت پسند لوگ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ہمارے باپ پیر ہیں، ولی ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے مفتی ہیں، بڑے قاضی ہیں، چلو ان کی سفارش سے نکل جائیں گے۔ سفارش ہوگی لیکن کس کے حق میں ہوگی، کیوں ہوگی؟ انشاءاللہ یہ کتاب الشفاء کے اندر، باب الشفاء کے اندر ہم انشاءاللہ اس بیان کو پڑھیں گے۔ ہم اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ 14واں باب ہمارا انشاءاللہ ختم ہوتا ہے۔ جو 1-2 منٹ کا وقت ہمارے لیے بچا ہوا ہے، اگر کوئی صاحب ایک سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر ایک حافظ قرآن ہے تو وہ 7 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا، تو اس سے یہ ہے کہ 7 آدمی جو عمل نہیں کرتے تو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا۔ اصلاً اس طرح کی بات کہ ایک حافظ اپنے گھر کے 10 آدمی، 7 آدمی یا 40 آدمی کی سفارش کرے گا، اور اس بنیاد پر ہمارے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ اگرچہ عمل نہ ہو، اگرچہ بے ایمان ہو، بد دین ہو، بے عمل ہو، تو کیا کسی حافظ قرآن کی سفارش سے؟ کسی کی سفارش سے نہیں جائے گا جب تک کہ ایمان عمل نہ ہو۔ شفاعت صرف مومنین کے لیے ہوگی، موحدین کے لیے ہوگی، مشرکوں کے لیے نہیں ہوگی۔ گنہگار ہیں، گناہ کے سبب جہنم میں جا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کسی عالم کو، کسی حافظ کو، کسی نیک بندے کو، اور اس سے پہلے انبیاء کو، اولیاء کو اجازت دے گا۔ جب اللہ اجازت دے گا اور جس کے حق میں دے گا، اسی کے بعد سفارش ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے خاندان کے 70 آدمی کو، 40 آدمی کو وہ جنت میں لے جائے گا، چاہے وہ بددین ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے اس کا ایماندار ہونا، عمل والا ہونا ضروری ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہ ہو اس وقت تک اس کی سفارش نہیں ہوگی۔ وہ حدیثیں کمزور ہیں، اور پھر شفاعت اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی اجازت پر موقوف ہے۔ سفارش کرنے والے کے لیے اللہ کی اجازت پہلے ہونی چاہیے، ہاں تم بولو فلاں کے، اور پھر بولو فلاں کے حق میں، یعنی کہ تم جس کے حق میں خود چاہو اپنے مریدوں کو لے جاؤ، نہیں، ہم جس کو چاہیں گے اس کے حق میں تم سفارش کر سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ موضوع ہم الگ سے پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم